پاکستان میں زمین کے خرید و فروخت کا ذکر آتے ہی ایک چہرہ ذہن میں آتا ہے پٹواری کا، جو آپ کی زمین کا مالک نہیں لیکن اس کا اصل حاکم ضرور ہے، جس کے دستخط کے بغیر انتقال نہیں، جس کی مہر کے بغیر ریکارڈ نہیں اور جس کی جیب گرم کیے بغیر کوئی کام نہیں۔ یہ نظام انگریز کا دیا ہوا تھا اور ہم نے آزادی کے 70 سال بعد بھی اسے سینے سے لگائے رکھا، لیکن فروری 2026 میں ایک ایسا قانون آیا جس نے اس پٹواری کلچر کی جڑ پر کلہاڑی ماری، اور پنجاب لینڈ ریونیو امینڈمنٹ آرڈیننس 2026 نے پٹواری کا اختیار صرف ایک کام تک محدود کر دیا، وراثتی انتقال۔ باقی سب کچھ زمین کی فروخت، ہبہ، تقسیم اب ڈیجیٹل نظام کے تحت ہوگا۔ آج ہم سمجھیں گے یہ قانون اصل میں کیا ہے، اس کا فائدہ کسے ہے، نقصان کسے، اور عملی زندگی میں اس کا کیا مطلب نکلتا ہے۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ پٹواری کا پرانا نظام کیا تھا اور اس میں مسئلہ کیا تھا۔ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت پٹواری وہ ریونیو اہلکار ہے جو اپنے حلقے یعنی علاقے کی زمین ریکارڈ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ موٹیشن یعنی انتقال وہ عمل ہے جس سے زمین ایک شخص کے نام سے دوسرے کے نام منتقل ہوتی ہے، اور یہ انتقال پٹواری کے ہاتھ سے گزرتا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پٹواری کے پاس مینول ریکارڈ بھی تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے کاغذات جن میں رد و بدل آسان تھا۔ ایک جھوٹا موٹیشن درج کرنا، کسی کا نام بدل دینا، کسی کا حصہ کاٹ دینا، یہ سب اس نظام میں ممکن تھا۔ اوپر سے رشوت کا بازار الگ گرم تھا۔ زمین بیچنی ہو تو پٹواری کو دو، انتقال کروانا ہو تو پٹواری کو دو، فرد نکلوانی ہو تو پٹواری کو دو۔ یہ ایک مستقل مسئلہ تھا جو ہر ذمہ دار ادا کرتا تھا، چاہے اس کا حق ہو یا نہ ہو۔ ساہیوال میں حال ہی میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ایک پٹواری کو صرف انتقال کے لیے 20,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا، لیکن ملتان ایک شہری کے والد سے 40 لاکھ روپے وصول کیے محض چند کنال زمین کے انتقال کے لیے۔ یہ کوئی انفرادی واقعات نہیں، یہ پورے نظام کی تصویر ہے۔ اب آتے ہیں قانون کی طرف۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب نے 17 فروری 2026 کو آئین کے آرٹیکل 128 کے تحت پنجاب لینڈ ریونیو امینڈمنٹ آرڈیننس 2026 جاری کیا۔ اس آرڈیننس نے پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 میں بنیادی ترامیم کی ہیں جو اس 70 سال پرانے نظام کو جدید بناتی ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم ترمیم پٹواری کا اختیار۔ نئے قانون کے تحت پٹواری صرف اور صرف وراثتی انتقال کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا اور اس کے ورثاء نے اس کی زمین اپنے نام کروانی ہے تو پٹواری یہ کام کرے گا، لیکن اگر آپ نے زمین فروخت کرنی ہے یعنی ہبہ کرنا ہے، گفٹ کرنا ہے یا پارٹیشن کروانی ہے تو اب پٹواری کے دروازے پر نہیں جائیں گے۔ یہ تمام کام پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی یعنی پیلرا کے ڈیجیٹل نظام کے تحت ہوں گے۔ دوسری ترمیم ای رجسٹریشن۔ تمام زمینی انتقالات اب الیکٹرانک ای رجسٹریشن سسٹم کے ذریعے ہوں گے۔ کوئی ہاتھ سے لکھا ہوا کاغذ نہیں، کوئی دفتر میں پڑی فائل نہیں، کوئی مٹانے یا بدلنے کی گنجائش نہیں، سب کچھ ڈیجیٹل ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ تیسری ترمیم ڈیجیٹل سمنز اور نوٹسز۔ اب ریونیو کارروائیوں میں سمن، نوٹس اور اطلاعات الیکٹرانک ذریعے سے جاری ہوں گے۔ پٹواری کا بھیجا ہوا بندہ دروازے پر آ کر کاغذ تھما کر غائب نہیں ہوگا، نوٹس ڈیجیٹل نظام سے جائے گا اور اس کا ریکارڈ محفوظ رہے گا۔ چوتھی ترمیم پارٹیشن اور پوزیشن۔ ایک ساتھ پرانے نظام میں زمین کی تقسیم کاغذوں پر ہو جاتی تھی لیکن قبضہ نہیں ملتا تھا اور پھر الگ سے سالوں مقدمہ چلتا تھا۔ اب پارٹیشن اور ٹرانسفر آف پوزیشن ایک ہی ساتھ ہوں گے۔ ساتھ ہی عدالتوں کو اب مینس پروفٹ دینے کا اختیار بھی دیا گیا ہے، یعنی جس عرصے میں آپ کی زمین غیر قانونی طور پر کسی نے استعمال کی اس کا معاوضہ بھی مل سکے گا۔ پانچویں ترمیم بورڈ آف ریونیو کا مرکزی کردار۔ اب صرف بورڈ آف ریونیو کو یہ اختیار ہوگا کہ کسی مقدمے کو کسی نچلی عدالت میں ریمانڈ کرے۔ پہلے یہ اختیار کئی سطحوں پر بٹا ہوا تھا جس سے مقدمات الجھتے رہتے تھے، اب اس کا مرکزی کنٹرول بورڈ آف ریونیو کے پاس ہوگا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو سب کے ذہن میں ہے کہ فائدہ کسے اور نقصان کسے۔ ایک ہائی کورٹ کے وکیل ہونے کی نظر سے یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلا فائدہ عام ذمہ دار کو، جس شخص کی زمین ہے اور جو سیدھا سادہ آدمی ہے، وہ اب پٹواری کی رشوت سے آزاد ہو گیا ہے۔ پیلرا کے ڈیجیٹل نظام میں جائیں، اپنی زمین کا ریکارڈ خود دیکھیں، انتقال کی درخواست آن لائن دیں، کوئی درمیانی آدمی نہیں، کوئی رشوت لینے والا نہیں۔ دوسرا فائدہ اوورسیز پاکستانیز کو جو بھائی بیرون ملک میں ہیں، ان کی زمین پاکستان میں ہے،
ملازمین کے لیے یہ قانون ایک بہت بڑی راحت ہے۔ پہلے انہیں آنا پڑتا تھا یا کوئی قابل اعتماد آدمی بھیجنا پڑتا تھا تاکہ پٹواری کے ساتھ معاملہ طے ہو۔ اب ڈیجیٹل نظام میں لیگل ریپرزنٹیشن کے ذریعے بھی کام ہو سکتا ہے اور ریکارڈ آن لائن دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ، خواتین ورثاء کو پاکستان میں عورتوں کی وراثت ہمیشہ سے مشکل رہی ہے۔ پٹواری کے دفتر کا چکر لگانا، بھائیوں کی مرضی کا انتظار کرنا، یہ سب رکاوٹیں تھیں۔ ڈیجیٹل نظام میں ریکارڈ شفاف ہوگا اور وراثت کا حق چھپانا مشکل ہوگا۔ چوتھا فائدہ، ریئل اسٹیٹ انویسٹرز اور خریداروں کو جو شخص پلاٹ خریدنا چاہتا ہے وہ پیلرا کے نظام سے فوری اونرشپ ریکارڈ چیک کر سکتا ہے۔ فراڈ اور جعلی فروخت کا خطرہ کم ہوگا کیونکہ ریکارڈ ہاتھ سے نہیں بدلا جا سکتا۔ بیسیکلی اس سے نقصان تو ایسا کوئی نہیں ہے، مگر اگر دور دراز علاقوں کی طرف سے دیکھتے ہیں تو جہاں پہ ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں ہے، پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جیسے بڑی عمر کے ذمہ دار جو ابھی ناخواندہ ہیں، ان کے لیے ڈیجیٹل نظام ابھی اتنا آسان نہیں ہے۔ انہیں جو ایجنٹ حضرات ہیں ان سے بچ کے رہنا ہوگا، ان کو اپنے او ٹی پی کوڈز اور انہیں اپنی جو ہے موبائل کی ایپس کو استعمال کرنے میں اپنا احتیاط کرنی ہوگی تاکہ ان کے ساتھ دھوکہ دہی نہ ہو سکے۔ اس میں بہتری کی گنجائش ہے، یہ بہتر ہو سکتا ہے اور آئے دن ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور یہ آئے دن آنے والے دنوں میں بہت بہتر ہو جائے گا۔ تیسری بات، اور یہ بہت اہم ہے، پٹواری کا اختیار محدود ہوا، ختم نہیں ہوا۔ وراثت انتقال ابھی بھی پٹواری کے پاس ہے اور وراثت وہ سب سے بڑا مرحلہ ہے جہاں پاکستان میں سب سے زیادہ تنازع ہوتے ہیں، یعنی پٹواری کلچر مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، صرف ایک حصے میں محدود ہوا ہے۔ آنے والے وقت میں دیکھنا ہوگا کہ وراثتی انتقال بھی ڈیجیٹل نظام میں شامل ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ آج بھی وراثتی انتقالات میں خواتین کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے کئی علاقوں میں یا تو خواتین کو شو نہیں کیا جاتا، یا اگر ان کو وراثت میں شو کیا جاتا ہے تو ایک ہی طرف جو ہے پہلے نارملی یہ ہوتا تھا کہ پہلے وراثت کا انتقال درج کر دیا جاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہبے کا انتقال بھائی کے حق میں جو ہے وہ کر دیا جاتا تھا اور بہنوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ پہلے وراثت کے انتقال پر انگوٹھے لگوائے جاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہبے کے انتقال پہ بھی انگوٹھے لگوا دیے جاتے تھے، یعنی کہ اگر آج کی تاریخ میں وراثت کا انتقال پاس ہوا ہے تو چند دن کے بعد وہی انتقال جس پر بہن نے وراثت کا انتقال سمجھتے ہوئے انگوٹھے لگائے تھے، 2 ہفتے کے بعد اس کو پاس کر دیا جاتا تھا اور بہنیں جو ہیں وہ اپنے وراثتی حق سے محروم ہو جایا کرتی تھیں۔ اس کے اوپر پاکستانی عدالتیں جو ہیں ان کے سپریم کورٹ تک اتنے فیصلے موجود ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اب ہم آتے ہیں عملی بات کی طرف۔ اگر آپ کو اپنی زمین کا انتقال کروانا ہے، ابھی کیا کریں؟ پہلا قدم، سب سے پہلے پیلرا کے آن لائن پورٹل پر جائیں اور اپنی زمین کا ڈیجیٹل ریکارڈ چیک کریں۔ ویب سائٹ جو pelra.punjab.gov.pk، اپنا خسرہ نمبر، کھیوٹ نمبر اس میں ڈالیں اور موضوع نوٹ کریں، اور اگر آپ کا ریکارڈ ڈیجیٹل نظام میں نہیں ہے تو پہلے اسے ڈیجیٹائز کروائیں۔ اگر آپ زمین خریدنا چاہتے ہیں تو جو نیا قانون ہے گرین سرٹیفکیٹ وہ حاصل کریں تاکہ آپ کی خریدی گئی زمین کے حدود و قیود جو ہیں اس میں باقاعدہ ڈیجیٹل طریقے سے مارک ہو سکیں اور آپ کس زمین سے کس موضع میں کس جگہ پہ زمین خرید رہے ہیں اس کے حدود کا تعین ہو سکے۔ ہمارے نظام میں مشترکہ کھاتے کے جو سب سے زیادہ جھگڑے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ زمین کہیں اور ہے، قبضہ کہیں اور دیا جاتا ہے اور کھاتا کوئی اور ہے۔ ان چیزوں سے بچیں اور گرین سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ تیسرا قدم، آپ اپنی زمین کی تقسیم چاہتے ہیں تو پارٹیشن کے ساتھ فزیکل پوزیشن بھی لازمی ملے گا۔ کاغذوں پر تقسیم اور قبضہ نہ ملنے کی وہ پرانی کہانی اب نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ڈیمارکیشن کروانی ہوگی۔ حد بندی کروائیں، گواہ رکھیں اور تمام کارروائی ریکارڈ میں لائیں۔ چوتھا قدم، اگر آپ وراثتی انتقال کروانا چاہتے ہیں تو یہ ابھی بھی پٹواری کے ذریعے ہوگا، لیکن اب سے ڈیجیٹل ریکارڈ میں درج کروانا لازمی ہے۔ لیگل ایئرز کے تمام CNICs، شناختی کارڈ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار رکھیں، اور اگر کسی وارث کو زمین سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی تو فوری طور پر سول کوڈ جائیں۔ پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ سیکشن 172 کے تحت اپیل کا حق موجود ہے۔ ایک انتباہ جو بہت ضروری ہے، اس قانون کے باوجود کچھ خطرات باقی ہیں جن سے ہوشیار رہیں۔ پہلا خطرہ سائبر فراڈ۔ ڈیجیٹل نظام آنے کے ساتھ ایک نئی قسم کے فراڈ کا خطرہ بڑھتا ہے، یعنی جعلی ویب سائٹس، جھوٹے ایجنٹس جو پیلرا پورٹل پر کام کرنے کا دعویٰ کریں گے۔ ان سے بچیں، ہمیشہ سرکاری پورٹل استعمال کریں اور اپنا لاگ ان کسی کو نہ دیں۔
دوسرا خطرہ، پرانے ریکارڈ میں غلطیاں، بہت سی زمینوں کے ریکارڈ میں ابھی بھی غلطیاں موجود ہیں، نام کی غلطی، رقبے کی غلطی، حد بندی کی غلطی۔ جب یہ ریکارڈ ڈیجیٹل ہو تو غلطی بھی ڈیجیٹل ہو جاتی ہے اور پھر اسے درست کروانا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنا ریکارڈ چیک کریں اور اگر کوئی غلطی ہے تو اسے بھی درست کروائیں۔ ایک بات قانون کے طالب علموں کے لیے، یہ اصلاح محض انتظامی نہیں، آئینی بھی ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 18 حق کے روزگار اور تجارت کی ضمانت دیتا ہے، آرٹیکل 23 جائیداد کا حق دیتا ہے اور آرٹیکل 25 قانون کے سامنے برابری کی ضمانت دیتا ہے، یعنی امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، اوورسیز ہو یا مقامی، زمین کا حق سب کو برابر ملنا چاہیے۔ یہ ترامیم انہی آئینی وعدوں کو عملی شکل دینے کی کوشش ہے۔ 270 سال میں پہلی بار پنجاب میں پٹواری کا وہ بے قابو اختیار ختم کیا جا رہا ہے جو نسل در نسل ہماری جائیدادوں کو یرغمال بنائے رکھتا تھا۔ کیا یہ اصلاح مکمل ہے؟ نہیں، ابھی بھی کافی کام باقی ہے، خاص طور پر وراثتی انتقال کے معاملے میں اور دور دراز علاقوں تک ڈیجیٹل نظام کی رسائی میں، لیکن سمت درست ہے اور یہ پہلا بڑا قدم ہے۔ اگر آپ کی زمین کا کوئی ریونیو معاملہ ہے، انتقال، تقسیم یا ریکارڈ میں غلطی، تو فوری ایکشن لیں۔ اور اگر آپ کے کوئی عزیز بیرون ملک ہیں جن کی زمین پاکستان میں ہے، یہ ویڈیو آج ہی ان کو بھیجیں، یہ معلومات ان کی جائیداد بچا سکتی ہیں۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں پٹواری لکھیں اور بتائیں کہ آپ کے علاقے میں کوئی ایسا پٹواری کا کوئی مسئلہ ہے، تو ہم آپ کو پراپر گائیڈ لائن دیں گے اور پراپر آپ کو قانونی رہنمائی ملے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، خوش رہیں، آباد رہیں۔